سب ان کی نسبت پہ ناز کرتے ہیں، اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں، ان کی نسبت پہ ناز کرتے ہیں، اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں، اور لوگ جن پہ بھی چاہے ناز کریں، لوگ جن پہ بھی چاہے ناز کریں، ہم تو مرشد پہ ناز کرتے ہیں۔ اور ریاض گوہر نے قلب جاری کیا، ریاض گوہر نے قلب جاری کیا، اس عنایت پہ ناز کرتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، بلا تمہید میں اس وقت دعوت خطاب دے رہا ہوں عالمی مرکزی امیر جناب حضرت علامہ مولانا سید احمد قادری صاحب کو۔ آپ کے نعروں کی گونج میں محبت بھرا نعرہ لگائیے، ہاتھوں کو اٹھا کے نعروں کو جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، میرا شاہی میرا شاہی، میرا شاہی میرا شاہی، عاشقوں کے دل کا ماہی، چاند میں جن کی صورت آئی، کھولے جس نے اسرار الہی، ان کے مست ملنگ رہیں گے، دنیا والے دھنگ رہیں گے، لاکھ ظلم و ستم سہیں گے۔ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، حسینیت زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ الحمدللہ وکفیٰ، السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ کثیرا کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ امام الانبیاء میں ہدیہ درود و سلام کے بعد آج کی یہ بابرکت روحانی محفل پاک سید الشہداء امام عالی مقام راکب دوش مصطفیٰ اور آپ کے رفقا شہیدان کربلا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے عالمی روحانی تحریک انجمن سرفروشان اسلام لاہور کے آستانہ میں انعقاد پذیر ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں امیر لاہور اور ان کی انتظامیہ، ان کے وہ رفقا جو بظاہر تو سامنے نہیں ہیں لیکن اس محفل پاک میں دام درہم قدم سکھنے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کی وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کی شہادت کی خبر ولادت کے ساتھ آئی۔ کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے امام علی مقام، جن کی شہادت کی خبر ولادت کے ساتھ آئی، اور ان کا شمار اہل بیت اطہار کے ان نفوس قدسیہ میں ہے
جن کے بارے میں امام الانبیاء سرور کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور یہ میرے دو پھول ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور اپنی امت سے ارشاد فرمایا کہ تم بھی ان سے محبت کرو، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا دی کہ یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام عالی مقام کی ولادت ہوئی تو ولادت سے پہلے ام فضل ابو الفضل کی بیوی نبی کریم کی چچی حضرت عباس کی زوجہ نبی کریم کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور میں نے خواب دیکھا ہے اور وہ خواب بڑا بھیانک ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بیان کرو، عرض کی حضور وہ بڑا بھیانک خواب ہے۔ نبی کریم نے فرمایا بیان کرو، عرض کی حضور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں رکھا گیا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا یہ بڑی اچھی خواب ہے۔ ام فضل یہ بڑی اچھی خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا ہوگا اور وہ تیری گود میں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ وقت آیا کہ امام عالی مقام کی ولادت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا گیا۔ میرے آقا اپنے نواسے سے پیار فرما رہے ہیں۔ جبریل امین تشریف لائے اور آتے ہی حضور کی بارگاہ میں امام عالی مقام کی ولادت کی خوشخبری دی، مبارکباد دی اور ساتھ ہی شہادت کی خبر دی۔ عرض کہ حضور آپ کے اس نواسے کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ نشانی کے طور پر جبریل امین میدان کربلا کی مٹی ساتھ لے کر آئے اور حضور کی بارگاہ میں وہ مٹی پیش کی اور عرض کی حضور جب یہ مٹی خون ہو جائے گی اس وقت حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ امام الانبیاء نے جبریل سے وہ مٹی لے کر اپنے اصحاب کو دیکھا۔ سیدنا صدیق اکبر غار یار بھی موجود ہیں، فاروق اعظم یار مزار بھی موجود ہیں، عثمان غنی ذوالنورین بھی موجود ہیں، مولا علی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ کریم بھی موجود ہیں، سیدات النساء العالمین خاتون جنت بھی موجود ہیں، اہل بیت اطہار بھی موجود ہیں، صحابہ کبار بھی موجود ہیں۔ سب کو دیکھنے کے بعد میرے آقا نے وہ مٹی ام سلمہ کو عطا فرمائی۔ امہات المومنین میں ام سلمہ کا انتخاب کیا میرے آقا نے۔ بڑے بڑے جلیل القدر خلفائے راشدین بھی موجود ہیں، اشرا مبشرہ بھی موجود ہیں۔ مٹی ام سلمہ کو میرے آقا نے اس لیے عطا فرمائی کہ میرے آقا جانتے ہیں کہ جب حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا
اس وقت ان سب میں سے ام سلمہ موجود ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، میرے آقا نے وہ کربلا کی مٹی ام سلمہ کو عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس کو سنبھال کے رکھ لو، جس دن جس وقت یہ مٹی خون ہو جائے گی سمجھ لینا حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ پھر محرم کی 10 تاریخ کو امام علی مقام کو جب میدان کربلا میں شہید کیا گیا تو ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ امام الانبیاء سرور کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک پہ گرد پڑی ہوئی ہے، آپ کی زلفیں مبارک گرد سے ہٹی ہیں۔ خواب میں دیکھ کر پریشان ہو گئی، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ام سلمہ حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ام سلمہ بیدار ہوتی ہیں، بیدار ہو کر فوراً اس بوتل کو دیکھتی ہیں جس میں وہ مٹی پڑی تھی، دیکھا وہ مٹی خون بن چکی ہے۔ ام سلمہ نے اعلان کیا کہ آج امام الانبیاء کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، آج نبی کریم کے اس نواسے کی یاد میں، ان کی شہادت کی یاد میں آج کی یہ بابرکت روحانی محفل پاک انعقاد پذیر ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم، فرمایا محبوب اپنی امت سے فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میرا تم سے کوئی سوال نہیں ہے۔ علیہ اجرن، اس بات پہ اجر کا کوئی سوال نہیں ہے۔ الا المودۃ فی القربى، تمہیں جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا ہوں، گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لایا ہوں، تمہارے لیے ہدایت کا جو پیغام لایا ہوں، اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ ایک تو یہ بات پتہ چلی ہے کہ اللہ کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں وہ اس کی اجر کی لالچ نہیں رکھتے، کیونکہ جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اس کا اجر ہوتا نہیں ہے۔ یہ ویسے ذاتی طور پہ اپنی حیثیت میں جو کچھ بھی ہم خدمت کرتے ہیں یہ اجر میں نہیں آتی۔ اجر یا اجرت اسے کہتے ہیں جو طے کی جائے، جو طے کی جائے اسے اجر یا اجرت کہتے ہیں۔ باقی اپنی مرضی یا خوشی سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں اسے خدمت کہتے ہیں۔ سارے نبیوں نے 1,24,000 انبیاء نے اپنی اپنی امت کو تبلیغ فرمائی، ہدایت کی روشنی لے کر آئے، اندھیروں سے نکالا، گمراہیوں سے نکالا، روشنی اور ہدایت کی طرف لے کے آئے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اور اس کے بعد ان انبیاء نے اپنی اپنی امت سے کہا کہ ہم تم سے اس کی اجرت نہیں مانگتے، اس کا صلہ یا بدلہ طلب نہیں کرتے، اس کا بدلہ ہمیں اللہ دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا بدلہ ہمیں اور اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جو اللہ کے لیے نکلتے ہیں انہیں اللہ دیتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ سارے انبیاء نے اپنی اپنی امتوں سے کہا کہ اس تبلیغ کے بدلے میں
ہم تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، ہمارا کوئی سوال نہیں، اس کا بدلہ ہمیں اللہ دے گا۔ فقط امام الانبیاء نے اپنی امت سے بدلہ طلب کیا۔ واہ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ بدلہ، اس کی اہمیت کتنی ہے۔ میرے آقا نے، کملی والے نے، سارے نبیوں نے کہا کہ اللہ اجر دے گا، امام الانبیاء نے اپنی امت سے کہا کہ اس کا بدلہ میں تم سے مانگتا ہوں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ کہ بدلہ کیا ہوگا اور اس کی اہمیت کیا ہوگا۔ فرمایا میرا سوال اجرت کا نہیں، میں تم سے اور کوئی چیز نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، فرمایا اس کا بدلہ یہ ہے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ کمال درجے کی محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا۔ شریعت کے چاروں امام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، چاروں، امام شافعی، چاروں امام اپنے اپنے دور میں اہل بیت اطہار کی محبت کا درس دیتے رہے، اور اس کی پاداش میں مشکلیں بھی جھیلنا پڑی، سزائیں بھی ملی، لیکن چاروں ائمہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کا مرکز ہے اور ایمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ جو امام الانبیاء کی اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اس کے ایمان میں فرق ہے۔ اور ہم جن کو مانتے ہیں، ہمارے اکابری اولیاء کاملین، ان کی ساری تعلیمات کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ نبی کریم کی اہل بیت کے ساتھ کمال درجے کی محبت کی جائے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت کرو۔ مودت اس محبت کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر انسان کا جینا محال ہو۔ اس کی عام جو مثال دی جاتی ہے وہ پانی اور مچھلی کی مثال دی جاتی ہے کہ مچھلی کو پانی کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ جدا کر دیا جائے تڑپ کر جان دے دیتی ہے، زندہ نہیں رہ سکتی۔ اہل بیت اطہار، نبی کریم کے اہل بیت اطہار کی محبت اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان کا ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ امام شافعی، آپ نے اہل بیت اطہار کی محبت کا درس دیا۔ اہل بیت اطہار کی محبت کو جب بیان فرمایا تو کچھ لوگوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ شافعی رافضی ہو گیا ہے، شیعہ ہو گیا ہے۔ امام شافعی نے ارشاد فرمایا لو کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، فرمایا کہ اگر کملی والے کی اہل بیت کی محبت نفس ہے تو دونوں جہان گواہ ہو جائیں شافعی رافضی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام شافعی نے یہ بات سمجھائی
کہ آل بیت اطہار کی محبت یہ شیعہ ہونے کی دلیل نہیں، یہ ایمان والا ہونے کی دلیل ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مومن کے لیے، آل ایمان کے لیے، کیونکہ مومن آل ایمان وہ ہیں جن کے سینوں میں نور ہے، جن کے سینوں میں نور ہے۔ امام الانبیاء کی بارگاہ میں اعرابی آئے، عرب کے دیہاتی آئے، کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم ایمان لائے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل لم تؤمنوا، فرمایا محبوب نے فرمایا ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، کلمہ پڑھا ہے زبان سے تو اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، مومن اس وقت ہوگے جب ایمان کا نور تمہارے قلب میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب نور قلب میں داخل ہوتا ہے تو انسان کا قلب بیدار ہوتا ہے، قلب بیدار ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے ذکر کے نور کی وجہ سے انسان کا قلب صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، سینہ منور ہوتا ہے۔ پھر ذکر کرتے کرتے جب قلب بالغ ہو جاتا ہے تو اس میں سوچنے اور سمجھنے کی طاقت آ جاتی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی جب قلب بالغ ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، فرمایا جنوں اور انسانوں کی بڑی تعداد جہنم کے لیے بنائی ہے۔ کیوں جہنم کے لیے بنائی ہے؟ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ، فرمایا ان کو میں نے قلب عطا کیے ہیں، ان کے سینوں میں قلب موجود ہیں، لا يفقهون بها، ان میں سمجھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قلب ہر انسان کے اندر موجود ہے، لیکن سمجھ سب میں نہیں ہے۔ سمجھ صرف ان قلوب میں ہے جو اللہ کے ذکر سے زندہ بیدار ہوتے ہیں، سبحان اللہ واہ۔ جو منور ہوتے ہیں، جن میں ایمان کی روشنی آتی ہے۔ اور جب قلب منور ہوتے ہیں، ان میں نور آتا ہے، سینے روشن ہوتے ہیں، قلب میں سمجھ آتی ہے، پھر پتہ پڑتا ہے کہ آل بیت اطہار کی محبت کیا چیز ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے نہیں سمجھ آتی۔ زبانی غلامی، بہت سارے لوگ ہیں آل بیت کی محبت کے دعوے دار، نعرے لگانے والے۔ آج کا تو یہ اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ دیکھ لیں۔ خالی پیلی نعرے لگانے والے کون ہیں؟ آل بیت اطہار کے نقش قدم پہ چلنے والے کون ہیں؟ سبحان اللہ۔ آل بیت اطہار کی میراث کن لوگوں کے پاس ہے؟ اور کون صرف زبانی محبت کے دعوے دار ہیں؟ یہ ساری چیزیں اوپن ہو چکی ہیں، ہر جگہ آپ کو مل سکتی ہیں۔ تو حضرات محترم، اللہ پاک نے یہ جو امام شافعی نے فرمایا نا کہ آل بیت اطہار کی محبت ایمان کے لیے لازمی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ آل بیت اطہار کی محبت ایمان والوں کے لیے فرض ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان والوں کے لیے فرض ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ اہل ایمان کے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے یا واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے میرے امام نے فرمایا کہ فرض ہے، اور یہ امام، یہ جو شریعت کے امام ہیں، ان میں چاند فروئی مسائل جو مسائل ہیں ان میں اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف نہیں ہے۔
شریعت کے چاروں اماموں میں عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، اور جو فروعی مسائل میں اختلاف ہے وہ بھی اتنا ہے کہ امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر حاضری کے لیے حاضر ہوئے تو حنفی طریقے سے نماز پڑھی۔ آپ کے ساتھ جو دوست تھے، شاگرد تھے، ماننے والے تھے، انہوں نے عرض کی کیا امام آپ تو اپنی فقہ رکھتے ہیں اور یہاں کی حنفی طریقے سے نماز پڑھی؟ فرمایا اتنے بڑے امام کے پاس آ کر میں اپنے طریقے سے نماز پڑھوں مجھے حیا آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کا تعلق آپس میں ایسا ہے، اور آج تو آل بیت اطہار اور نبی کریم کے اصحاب کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے جیسے کہ جدی پشتی ان کی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ حالانکہ تینوں خلفائے راشدین کے دور میں جناب حیدر کرار مولا علی ان کے مشیر اعلیٰ رہے۔ اپنے مخالف کو کوئی مشیر تو نہیں بناتا، اپنے مخالف کو کوئی مشیر تو نہیں بناتا، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ جو فروعی اختلاف ہوتے ہیں وہ ایک گھر میں دو بھائیوں کے درمیان بھی ہو جاتے ہیں، وقتی ہوتے ہیں، وہ کوئی دشمنی نہیں ہوتی، وہ نسلوں تک نہیں چلتے۔ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے دوسرے صاحبزادے، مولا علی کے دوسرے صاحبزادے، جناب حیدر کرار مولا علی نے 9 شادیاں کی۔ مولا علی کی کتنی بیویاں ہیں؟ 9 بیویاں ہیں اور 36 اولادیں ہیں، 18 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، اور امام حسین کی 5 بیویاں ہیں اور 6 اولادیں ہیں۔ تو حضرات گرامی، میں یہ عرض کر رہا تھا، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الا المودۃ فی القربى، فرمایا امام الانبیاء نے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ کمال درجے کی محبت کرو۔ یہ جو لفظ استعمال ہوا نا قرابت دار فی القربى، یہ اس لیے ہے کہ اس میں بہت سارے اور لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ یہ قرب سے ہے، جتنا کوئی کسی کے قریب ہوتا ہے۔ میرے آقا کے قرب میں سب سے پہلے آل بیت اطہار آتے ہیں، کیونکہ روحانی قرب بھی ہے اور خونی قرب بھی ہے۔ واہ سبحان اللہ، روحانی قرب بھی اور جسمانی قرب بھی، خونی رشتہ دار دونوں طرف سے۔ اس کے علاوہ جو بھی میرے آقا کے قریب آتا گیا وہ اپنے درجے بڑھاتا گیا، اور 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ مردہ قلوب والے آج بھی بغض رکھتے ہیں، میرے آقا نے ان کو قیامت تک اپنا قرب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی قرب ہے، یہ بھی قرب ہے۔ گنبد خضرا کے اندر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، میرے آقا نے ایسا قرب عطا فرمایا ہے کہ جو بھی کملی والے کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے لے کر پیش ہوتا ہے وہ ان دونوں کی بارگاہ میں بھی سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور ایک قرب امام الانبیاء نے سلمان فارسی کو عطا فرمایا۔ سلمان فارسی
فارس سے آئے، آباء و اجداد آتش پرست ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں۔ آپ کو اللہ نے جس کو ہدایت دیتا ہے اللہ، آپ کو یہ پسند نہیں تھا آگ کی پوجا کرنا، گھر بار چھوڑ کر گھر سے نکلے حق کی تلاش میں، حقیقت کی تلاش میں، گھومتے ہوئے غلامی کی زندگی گزارتے ہوئے میرے آقا کے قرب میں پہنچے۔ نبی کریم نے ایسا قرب عطا فرمایا کہ حضور نے سلمان فارسی کی وہ قیمت ادا کی کو جو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ جناب سلمان فارسی یہودی کے باغ میں مالی کا کام کرتے تھے۔ نبی کریم کی خبر پہنچی، میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مالک کو پتہ چل گیا۔ اس نے کہا، مالک نے کہا ایک سونے کی حد بتائی کہ اتنا سونا لے کے آؤ۔ اسے پتہ تھا غلام ہے، کہاں سے سونا لے کے آئے گا، کون سونا دے گا اس کو، یہ تو پہلے ہی غلام ہے۔ اور 300 پودے فرمایا کھجوروں کے میں لگاؤں، پنیری وہ بڑے ہو جائیں، ان کے ساتھ پھل لگ جائے، پک جائے، تیار ہو جائیں، پھر تمہیں آزاد کروں گا۔ 100 سال کے بعد کھجور کے ساتھ پھل لگتا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ نہ یہ کام ہوگا نہ آزاد کروں گا۔ جناب سلمان فارسی نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کہ حضور مالک نے یہ شرط لگائی ہے آزادی کی۔ نبی کریم نے فرمایا بلاؤ، مالک کو بلاؤ۔ میرے آقا نے اس کی ڈیمانڈ کے مطابق سونا جمع کیا اور اس یہودی کے پاس جا کر فرمایا بتاؤ کہاں پہ پودے لگانے، پودے لے کر آؤ۔ وہ 300 پودے لے کر آیا، نبی کریم نے سونا بھی دیا اور 300 پودے لگائے، اور وہ پودے اتنی جلدی بڑے ہوئے کہ ایک پودا ہفتے میں جتنا بڑا ہوتا ہے وہ ایک دن میں اتنے بڑے ہوتا ہے، دوسرا پودا مہینے میں جتنا بڑا ہوتا ہے وہ ایک ہفتے میں بڑے ہو جاتے ہیں۔ چند دنوں میں وہ پودے تیار ہو گئے، کھجوریں لگ گئی، پک کر تیار ہو گئے۔ حضور نے فرمایا آؤ، بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، فرمایا دیکھ لے، چیک کر لے۔ جب اس نے چیک کیا تو 3 پودے اتنے ہی تھے، 297 پودے مکمل تھے، 3 پودے اتنے ہی تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ پودے کس نے لگائے ہیں؟ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تھوڑے ٹیڑھے ہو گئے تھے، میں نے نکال کر دوبارہ لگائے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایسی نہیں۔ تو جب صدیق اکبر جیسی ہستی امام الانبیاء کے برابری نہیں کر سکتی تو کائنات میں کون ہے جو کملی والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میرے آقا نے اس کے یہودی کے کھڑے کھڑے وہ پودے دوبارہ نکال کر پھر لگائے، اور وہ کھڑے کھڑے اسی وقت بڑے ہوئے، تیار ہوئے، پھل لگا کر پکے تیار ہوئے۔ یہودی کی ڈیمانڈ پوری کر کے میرے آقا سلمان فارسی کو لے کر آئے، سلمان فارسی کو لے کر آئے۔ حضرات گرامی، جو لوگ اللہ کے لیے، حق کے لیے، حقیقت کی تلاش کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑتے ہیں، میرے آقا ان کو ویسے ہی نہیں چھوڑتے، نبی کریم ان کو ویسے ہی نہیں چھوڑتے۔ ساری برادری، سارا خاندان، سارا قبیلہ چھوڑ کر سلمان فارسی میرے آقا کے قرب میں آئے۔ نبی کریم نے ایسا قرب عطا کیا کہ ارشاد فرمایا سلمان و اہل بیت ہی، فرمایا یہ میری اہل بیت۔ سبحان اللہ، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ زندگی فضول ہے۔ سلمان فارسی کو
جو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ اپنے مفادات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، حق کے لیے، حقیقت کے لیے دنیا کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، میرے آقا اسے کمال قرب عطا کرتے ہیں۔ جو حق کے لیے، یہ جو دنیا کے حالات ہیں نا، یہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ میرے مرشد کریم نے اس وقت یہ بات مجھے ارشاد فرمائی تھی جب پنجاب کے اندر میری ڈیوٹی لگی تھی۔ سرکار نے فرمایا نشیب و فراز آئیں گے، گھبرانا نہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ آپ نے بھی دیکھا، آتے رہے نشیب و فراز، گزرتے رہے۔ جو اللہ کا ذکر چھوڑ کر پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے، انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے، اللہ کا نقصان نہیں۔ ساری دنیا بھی اس کا ذکر چھوڑ دے تو وہ پھر بھی اللہ ہی ہے، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ جو ہمارے درمیان فرق ہے نا، یہ ہم نے خود ہی پیدا کیا ہے۔ آج ہم اللہ کے لیے ہو جائیں تو ہمیں کمال کو مل سکتا ہے۔ اسی لیے داتا علی حجویری کے ساتھ ہم اس لیے پیار کرتے ہیں کہ ان کو کملی والے نے اپنا قرب عطا کیا ہے۔ خواجہ اجمیری کے ساتھ ہماری محبت اس لیے ہے کہ کملی والے نے قرب عطا کیا ہے۔ پیران پیر دستگیر سیدنا غوث العالم کے ساتھ ہماری محبت اس لیے ہے کہ کملی والے نے قرب عطا کیا ہے۔ اور جو حق کی خاطر نکلتے ہیں ان کو قرب ملتا جاتا ہے۔ ان کو ساری دنیا بھی دشمن ہو جائے انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ دنیا کے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھو نا، 20 سال کے بعد آج افغانستان پر طالبان نے قبضہ کر لیا۔ 20 سال ٹھوکریں کھاتے رہے، اپنی کوشش کرتے رہے، مارتے رہے، مرتے رہے، آج قبضہ کر لیا۔ دنیا کے حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے۔ کامیاب میدان کربلا کا میدان ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ کامیاب وہ ہوتے ہیں جو حق کی خاطر ڈٹ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، حالات کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے۔ یہ درس ہے کربلا کا ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے، جن کے سینوں میں نور ہے ان کے لیے۔ ورنہ بیعت قبول کر لیتے، خاندان بھی بچ جاتا، باقی ساری چیزیں بھی، وطن بھی، گھر بار بھی، سب کچھ بچ جاتا۔ لیکن امام عالی مقام نے یہ درس دیا ہے کہ اگر اندر سے ایمان پکا ہو تو بندہ گھبراتا نہیں۔ بندہ چاہے سب کچھ بھی قربان کرنا پڑے۔ میرے مرشد کریم نے ارشاد فرمایا، یہ جو قربانی ہے نا 10 محرم کی، اس سے پہلے 10 ذی الحج کو بھی قربانی ہے۔ یہ اللہ پاک کا بڑا فضل ہے اپنے حبیب کی امت پہ کہ ان کا سال شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے، ختم بھی قربانی پہ ہوتا ہے۔ سرکار مرشد پاک نے ارشاد فرمایا، یہ قربانیاں کوئی رسمی قربانیاں نہیں ہیں۔ غفلت کی وجہ سے آج ہم نے ان قربانیوں کو ایک رسم تک محدود کر دیا ہے۔ ہم قربانی کے لیے جانور تلاش کرتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں گوشت کتنا ہے، کہ ہماری قربانی گوشت تک ہی ہے۔ گوشت ذبح کیا، گوشت کھایا، قربانی ہو گئی۔ مرشد کریم نے فرمایا یہ رسم نہیں ہے، یہ قربانی 10 ذی الحج کی ہو یا 10 محرم کی ہو، مرشد پاک نے فرمایا یہ تمہیں درس دیتی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ آ جائے تو کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
جان ہو، مال ہو، اولاد ہو، کسی بھی قربانی سے یہ درس ہے ان قربانیوں میں جو ہم نے بلا دیا ہے اور گوشت تک محدود رہ گئے. حضرت محترم، اللہ پاک نے ان کو اتنی عظمتیں، اتنی فضیلتیں، اتنی قوتیں، اتنی طاقتیں عطا فرمائی ہیں کہ میدان کربلا میں یہ 27 رجب کو امام عالی مقام میدان کربلا کے لیے روانہ ہوئے مدینے سے مکے، اور 8 ذی الحج کو جب حج شروع ہوتا ہے مکے سے روانہ ہوئے، 2 محرم کو کربلا میں پہنچے. 2 محرم سے لے کے 10 محرم تک میدان کربلا میں رہے. یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ تھا کہ بیعت کر لیں. عمر بن سعد، شمر ذی الجوشن، خولی اور جتنے یزیدی تھے ان کو حکم یہ تھا کہ یا حسین کی بیعت لے کر آؤ یا حسین کا سر لے کر آؤ. میرے امام نے سر دینا گوارا کیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اس لیے کہ میرے امام جانتے ہیں شروع سے لے کے ازل سے اہل ایمان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ بیعت اس کی جاتی ہے جو بیعت کے اہل ہو، جس میں وہ صلاحیت ہو، وہ قابلیت ہو، جو اللہ اور اس کے حبیب کے احکام کی پابندی کرے بھی اور کرائے بھی. کربلا کا 10 محرم کا وہ دن، وہ وقت آ گیا، قربانیاں شروع ہو گئیں. جو اہل ایمان جو اس کو جانتے تھے، جن کے دل اللہ نے منور کیے تھے، جن کے قلب میں سمجھ تھی، وہ اس حال میں بھی میدان کربلا میں پہنچے امام کا ساتھ دینے کے لیے، اور آپس میں میٹنگ کرنے لگے کہ یہ بڑا خاندان ہے، امام الانبیاء کے اہل بیت اطہار ہیں، ان تک دشمن نہیں پہنچنا چاہیے جب تک ہم زندہ ہیں. یہ مشورہ ہو رہا ہے. اور ادھر اہل بیت اطہار میں امام عالی مقام اپنے رفقا سے، اپنے اہل بیت سے مشورہ کر رہے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے مہمانوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. واہ سبحان اللہ. یہ جو لوگ آئے نا ہماری حمایت میں، یہ ہمارے مہمان ہیں. جب تک ہماری جان میں جان ہے، ہمارے مہمانوں تک کوئی دشمن نہیں پہنچنا چاہیے. حضرات گرامی، یہ ہے ایمان کے تقاضے. سبحان اللہ. یہ ہے ایمان کے تقاضے. قربانیاں شروع ہو گئی. غلاموں نے فیصلہ کیا کہ پہلے ہم قربانیاں پیش کریں. امام عالی مقام کے رفقا حبیب ابن مظاہر، مسلم بن عوسہ، ایک ایک کر کے قربانیاں پیش کرتے گئے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے گئے. آخر میں اہل بیت اطہار کا نمبر آیا. ایک موقع ایسا آیا کہ میرے امام نے غازی عباس سے فرمایا کہ نہر فرات کا ایک چکر لگا کے آ جاؤ، اتمام حجت کے لیے. جانتے میرے امام بھی تھے اور جانتے غازی عباس بھی تھے. صرف اتمام حجت کے لیے غازی عباس نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے تو 22,000 یزیدی راستہ روک کر کھڑے ہو گئے. عمر بن سعد نے آواز دی، اگر ایک مشکیزہ بھی ان کے خیموں تک پہنچ گیا تو ہم سارے ختم ہو سکتے ہیں، ان کو شکست نہیں دے سکتے. ہمیں روکو، پانی نہ جانے لگا. غازی عباس سارے پہرے داروں کو، لشکروں کو چیرتے ہوئے نہر فرات کے اندر داخل ہو گئے. فرات کا پانی غازی عباس کے قدموں میں ہے.
اور عالم یہ ہے کہ نہ غازی عباس نے پانی پیا، نہ غازی عباس کے گھوڑے نے پانی پیا۔ جانور ہو کر بھی اتنا شعور رکھتے ہیں جن کو آل بیت اطہار کا قرب مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کے قرابت داروں کا کیا مقام ہوگا؟ غازی عباس مشکیزہ بھر کر خیموں کی طرف روانہ ہونے لگے، کائنات کو بتا دیا کہ اگر پانی کا معاملہ ہوتا تو پانی میرے قدموں میں ہے، اگر ہم چاہتے تو ساری نہر فرات کو ہم خیموں کے اندر کھینچ لیتے، لیکن آج پانی کا مسئلہ نہیں ہے، آج اس کی رضا کا مسئلہ ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آج ہم نے قیامت تک آنے والی امت کو یہ درس دینا ہے کہ جب اس کی رضا آ جائے تو سر تسلیم خم کر لیا جائے، اسی میں کامیابی۔ حضرات گرامی، واقعات کربلا بڑے دلخراش ہیں اور ہمت نہیں پڑتی کہ ان میں سے ایک واقعہ بھی بیان کیا جائے۔ کبھی کبھی دوستوں کے لیے کچھ الفاظ ادا کر دیے جاتے ہیں، ہمت نہیں ہوتی کربلا کے واقعات بیان کیے جائیں۔ کربلا کے شہداء کے سلسلے کے سب سے پہلے شہید امام مسلم بن عقیل ہیں، جن کو کوفہ میں شہید کیا گیا، جو امام حسین کے نائب بن کر کوفہ میں گئے اور کوفہ میں پہنچتے ہی کوفے والوں نے بیعت شروع کر دی، ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ 12,000 کوفیوں نے پہلے روز بیعت کی، پھر جوگ تک آتے رہے، بیعت ہوتے رہے۔ امام مسلم نے خط لکھ کر قاصد بھیج دیا امام حسین کو مکے میں کہ کوفے والے آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں، آپ جلدی تشریف لے آئیں۔ امام حسین چل پڑے۔ ادھر یزید کے ڈرانے اور دھمکانے سے کوفے والوں نے بیعت توڑنے شروع کر دیا، امام مسلم کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مغرب کی نماز میں ہزاروں میں سے 500 باقی رہ گئے۔ مغرب کی نماز جامع مسجد کوفہ، جسے جامع مسجد انبیاء بھی کہتے ہیں، جہاں پہ کئی نبیوں نے نمازیں پڑھی، جو دار الخلافہ رہا ہے مولا علی کا، سبحان اللہ۔ وہاں پر آپ نے مغرب کی نماز کی نیت کی تو 500 باقی رہ گئے، جب سلام پھرا تو وہ 500 بھی جا چکے تھے۔ یہ کردار ہے کوفیوں کا، یہ کردار یہ تاریخ کے جن کو دیکھ کر ہم نے اپنے کردار کو بنانا ہے۔ یہ تاریخی جو کردار ہے ان کو دیکھ کر میر جعفر، میر صادق، یہ بھی کردار ہے تاریخ کے، کوفے بھی تاریخ کے کردار ہیں۔ رزق شاعر امام علی مقام کو راستے میں ملا، کوفے سے آ رہا تھا، میرے امام نے پوچھا کہ کوفہ والوں کی کیا حالت ہے؟ وہ حالات دیکھ چکے، اس نے کہا ہے امام، کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ یہ بھی کردار ہے، ایسے بھی حالات آ جاتے ہیں۔ ڈرانے سے، دھمکانے سے جو ڈر جاتے ہیں وہ اپنا راستہ خراب کر لیتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو قائم و دائم رہتے ہیں ان کا سر جسم سے علادہ بھی کر دیا جائے تو نیزے کی نوک پہ سب سے بلند نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی، آخر میں چونکہ ہمارا پیغام وہی ہے جو امام علی مقام کا پیغام، ہمارا مشن وہی ہے جس کے لیے میرے امام نے اتنی قربانیاں دی ہیں، تو ہمارا آخر میں یہ گزارش کروں گا تمام ان سرفروشوں سے، بالخصوص جن کو سرکار نے اللہ کا نام دیا، اس میں ذات دیا ہے، جن کے قلب کو
اللہ کے ذکر سے بیدار کیا ہے، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ یزیدی آج تک اپنا کام کر رہے ہیں، یزیدی آج تک اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے غلط ہو کر اپنا کام نہیں چھوڑا تو ہم حق پر ہو کر اپنا کام کیوں چھوڑیں؟ سبحان اللہ۔ اس مشن کی ترویج کے لیے، ترقی کے لیے، پیغام کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ واقعہ کربلا کا درس یہی ہے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سید بھائی ایک سوال ہے، کسی دوست نے کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اور ہمارا مشن، کیا ہم اب تک اسی مشن کے اوپر گامزن ہیں جو حضرت اللہ عالم نے عطا فرمایا، یا ہم نے اپنے کوئی مشن شروع کیے ہوئے ہیں؟ کوئی اس کے اوپر کوئی روشنی ڈالیں کہ کیا واقعی ہم سرکار کے مشن کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں؟ یہ سرکار کا جو پیغام کے نیچے آستانے کے کمرے میں لگا ہوا ہے نا، آپ اس کو پڑھ لیں، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اپنے اپنے نظریات کو پروموٹ نہ کریں، اپنے اپنے خیال اور نظریات کو، فرمایا جو صحیح سچے عقائد اور نظریات ہیں ان کے اوپر کاربند ہوتے ہوئے اس مشن کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کریں۔ یہ واقعہ کربلا کا بھی یہی پیغام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی اس کا بھی یہی پیغام ہے۔ جب ہم اپنی من مانیاں، اپنی مرضیاں اس مشن کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو وہاں سے ہمارا راستہ الگ ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے سرکار کی کتابیں موجود ہیں، سرکار کے خطاب موجود ہیں، سرکار کی نشستیں موجود ہیں، ان کو دیکھ کر جو خطہ، جو نظریہ ان کے مطابق ہے اس کو اپنا لیں، جو ان کی مخالف ہے اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کبھی بھی بھٹکیں گے نہیں، راہ راست کریں گے۔ ہمارے لیے صرف یہ پریشانی ہے کہ سرکار نے ایک نشست میں فرمایا تھا کہ تم لوگ جب شروع کرتے ہو کام تو اللہ کے لیے شروع کرتے ہو، درمیان میں اپنے نفسوں کو لے کے آ جاتے ہو، پھر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہر معاملے میں، ہر کام میں سرکار کو آپ مقدم رکھیں گے، سرکار کو سامنے رکھیں گے تو کبھی بھی کوئی گڑبڑ پیدا نہیں ہوگی۔ جب اپنی من مانیاں، اپنے نفسوں کو لے کے آئیں گے، اپنے خیالات، اپنے نظریات کو شامل کریں گے تو پھر مسئلے مسائل پیدا ہوں گے، پھر اسے فائدہ نہیں ہوا، نقصان اٹھائیں گے۔ بہت سارا نقصان ہم کر چکے ہیں، اور اب دنیا کے حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں کہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار کے ماننے والوں کی لسٹ سے ہمارا نام کاٹ دیا جائے اور پھر ہم کچھ بھی کر لیں، ہم کچھ بھی کر لیں، ہم اپنے اس مقام پہ دوبارہ نہیں آ سکتے۔ اللہ پاک ہدایت دے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوست میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اتنی دیر آپ نے بیٹھ کر مجھے سنا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہر معاملے میں سرکار کی ذات کو مقدم رکھیں، سرکار کے فرمودات کو مقدم رکھیں، کبھی بھی کوئی مشکل آپ کے سامنے کھڑی ہو نہیں ہو سکے گی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آج کی اس محفل میں جو نئے دوست ہیں جو ذکر قلب کا اذن لینا چاہیں تو ہم ایک مرتبہ گزارش کریں گے حضرت علامہ مولانا سید احمد قادری صاحب سے کہ نئے دوستوں کو ذکر قلب کا اذن عطا فرمائیں۔ جو احباب نئے تشریف لائے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا دل اللہ کا ذکر کرے، ان کو طریقہ ہم بتا دیتے ہیں۔ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے توجہ اپنے دل کی طرف کرنا ہے، سینے میں بائیں طرف اللہ کا نام، اس میں ذات اللہ دل کے اوپر نقش کرتے ہوئے دل ہی دل میں پڑھیں، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول دوستان عزیز، جو نئے دوست ہیں ان کو طریقہ ذکر طلب جو مرشد پاک نے بتایا ہے وہ بتا دیا جائے کہ آپ نے یہ ذکر اس طرح کرنا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے، اور سوتے وقت شہادت کی انگلی سے اپنے دل پہ اللہ کا نام لکھتے لکھتے اور اللہ پڑھتے پڑھتے سونا ہے۔ تیسرا طریقہ، اللہ کے اسم کو روزانہ 66 مرتبہ آپ نے اس کو لکھنا ہے اور اس تصور کو آنکھوں میں بسانا ہے۔ محمد رسول اللہ۔ امام علی پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جائے گا، تمام احباب کھڑے ہو جائیں گے۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام، سر دے دیا مگر نہ دیا، ہاتھ غیر کو سر دے دیا مگر نہ دیا، ہاتھ غیر کو حسنین باصفا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام، شہید قوم کی کشتی تلا گئے، شہید قوم کی کشتی تلا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام، تیروں کے سائے میں عبادت خدا کی تیروں کے سائے میں بھی عبادت خدا کی برہان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام، ناصر ولائے شاہ میں کہتے تھے بار بار، ناصر ولائے شاہ میں کہتے تھے بار بار، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، سلطان
والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا اشرف المرسلین، الصلاۃ والسلام علیکم دعائے خیر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ یا اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ الہی جو عقیدتوں محبتوں کا نذرانہ دوستوں نے امام علی مقام اور آپ کے رفقا کی بارگاہ میں پیش کیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی ہمارے سینوں کو اپنے ذکر سے روشن منور کشادہ فرما، شیطان نفس خناس گناہ کی شر سے محفوظ فرما، آفات بلیات سے محفوظ فرما، شریروں کی شر، حاسدوں کے حسد، نظر بد سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، اپنے حبیب کی ساری امت کی عزت و آبرو ایمانوں کی حفاظت فرما، پاکستان کو سلامتی، استحکام اور ترقی کا فرما۔ یا اللہ بیمار کربلا کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، حاضرین اور ان کے لوائقین جس بیماری میں مبتلا ہے سب کی ظاہری باطنی بیماریاں دے فرما، بے اولادوں کو نرینہ اور صالح اولاد عطا فرما، بے رزقوں کو رزق اقدار عطا فرما، بے روزگاروں کو عزت والا روزگار عطا فرما، حاضرین کے جان مال صحت کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ کربلا والوں کا باطنی فیضان عطا فرما۔ اللہم فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا من الظالمین المحسنین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ یاتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔ تمام دوست ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ کل 10 محرم الحرام کو بعد از نماز عشاء گڑھی شاہوں میں اجمل بھائی کے گھر عظیم الشان محفل ذکر و نعت سید الشہداء حضرت